غصہ کیا چیز ہوتی ہے، غضب کیا چیز ہوتی ہے، اور غیظ کیا چیز ہوتی ہے. کیونکہ قرآن حکیم نے کہا والکاظمین الغیظ، مسلمان کی تعریف کی کہ وہ تو غیظ کا یا غصے کا پی جانے والا ہے. لیکن غضب جو ہے اس کی نسبت تو اللہ کی طرف بھی ہے، اور غضب کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ہے. غصہ لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا، ذا غصۃ، کھانے کے لیے جو دوزخ کا کھانا ہے اس کو کہا گیا ذا غصۃ. اب یہ غصہ کیا چیز ہے، غیظ کیا چیز ہے، اور غضب کیا چیز ہے. پھر میں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے آپ کو اس کی مثال دوں گا، لیکن ممکن ہے آپ سمجھ سکیں. عربی زبان میں اگر کھانے کی کوئی چیز گلے میں پھنسے، مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں، روٹی تناول کر رہے ہیں اور کھانے کی کوئی چیز گلے میں پھنس گئی، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غصہ ہے. طعام ذا غصۃ کا مطلب ایسی کھانے کی چیز جو گلے میں اٹک جائے. اگر پینے کی چیز گلے میں پھنس جائے تو وہ غصہ نہیں ہوگی. اس کو میں نے ابن فارس کو دیکھا اور التحقیق فی کلمات القرآن بحمدہ تعالیٰ پڑھی. اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ عرب لوگ اگر پینے کی کوئی چیز گلے میں پھنس جائے تو اس کو بولتے ہیں شرق، اور اگر کوئی ہڈی یا مچھلی کا کانٹا گلے میں پھنس گیا تو اس کو بولیں گے شج. یہی وجہ ہے کہ شج زخم کو بھی کہتے ہیں، اور زخم کوئی پتھر لگنے سے یا کوئی نیزہ یا تلوار اس کی نوک لگنے سے جسم پھٹتا ہے، اور پھٹنے سے اس سے خون نکلنے لگ جاتا ہے. تو کانٹا یا ہڈی جس وقت گلے میں پھنس جائیں تو علی جناب گلا زخمی ہوتا ہے اور اس سے تھوڑا تھوڑا خون گلے میں سے رسنے لگ جاتا ہے. عرب کہتے ہیں اغد فلان علینا الارض، فلاں شخص نے زمین کو ہم پر تنگ کر دیا. اب دوسری چیز ہے غضب. غضب کا لغوی معنی ہے کھولنا کسی چیز کا. خون جس وقت کھولنے لگ جائے تو اس کو بھی غضب سے تعبیر کر دیتے ہیں. ایک نادر لغت عرض کروں کہ آنکھوں کا جو بیمار آدمی ہوتا ہے، آنکھوں کے بیمار آدمی کو پپوٹوں پر یہ جو پیلے زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے جو نکلتے ہیں، وہ جو سب سے باریک دانہ اس کے پپوٹوں پر نکلتا ہے اس کو غضبہ کہتے ہیں. اس پھوڑا تو میں اس کو کہہ نہیں سکتا، دانا ہی کہہ سکتا ہوں. غدابی وہ شخص ہوتا ہے جس کی طبیعت میں تندی ہو، تیزی ہو. غیظ دراصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کیفیت تو انتقام کی ہو لیکن بندے کے اندر ہو، وہ اس کو ظاہر نہ کرے. وہ ظاہر نہ کرے لیکن اندر وہ انتقام کی نیت بنا لے، میں چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو یہ کروں گا وغیرہ وغیرہ. اس کو غیظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. لسان العرب میں ابن منظور لکھتے ہیں کہ جو غضب ہے اس کا تعلق مقاصد زندگی سے ہوتا ہے، اور اگر کسی بندے سے مقصد زندگی چھوٹ گیا یا مقصد میں کمی ہو گئی یا کوتاہی ہو گئی تو اسے دیکھنے والا جو ہے وہ اس کی طبیعت جو بدلتی ہے، بدلنے پر وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ کیوں کمی آ گئی ہے، اس کو غضب سے تعبیر کر دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول کا غضب کسی بندے پر جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کا راستہ چھوڑے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں غضب آئے گا
اب اس جملے کا معنی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ۔ ایک حدیث شریف جو نفسیاتی تاریخ میں، اگر مجھے آج مقالہ لکھنے کا کوئی کہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے انسانی نفسیات پر جو ارشادات اپنی زبان نور سے فرمائے ہیں، آپ کسی حدیث کا انتخاب کر کے اس پر مقالہ لکھیں تو شاید میں اسی حدیث شریف کا انتخاب کروں گا جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب اردو زبان کا دامن تنگ ہونے کی وجہ سے میں غضب اور غیظ اور غصہ ساروں کو ایک ہی جگہ استعمال کر رہا ہوں، وگرنہ عربی زبان میں ان تینوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ یہ بات بھی میں نے پڑھی، امام کوشیری لکھتے ہیں کہ غیظ دراصل عاجز آدمی کے غصے کو کہتے ہیں۔ مثلا بادشاہ زرداری صاحب ہیں، انہوں نے ایک گستاخ رسول عورت کو معاف کر دیا، آپ کے دل میں آیا کہ یہ تو بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ ایک عورت رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی کرے اور بادشاہ جو ہے وہ اس کو معاف کر دے۔ 295 کا معاملہ تو شریعہ کورٹ میں ہے، صدر کو معاف کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے اختیار نہیں ہے کہ حدود اللہ میں وہ تجاوز نہیں کر سکتا، اور جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو وہ چھیڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی مظاہرہ کیا ہے، اور گویا حدود اللہ کی بھی توہین کی اور آئین پاکستان کی بھی توحید کی۔ لیکن ایک بندہ عاجز ہے، مزدور ہے، اس کو سمجھ آ گئی کہ گستاخی رسول جو ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور جو اس کا ارتکاب کرے وہ تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ لیکن صدر مملکت کا وہ کیا بگاڑ سکتا ہے؟ عاجز ہے، مسکین ہے، اس کو کہہ تو کچھ سکتا نہیں۔ تو جس وقت بندے کو اندر سے طبیعت بدلے، اور طبیعت بدلنے کے بعد وہ جس پر طبیعت بدلی اس کو کچھ کہہ بھی نہ سکے، تو عالی جناب امام فرماتے ہیں کہ عاجز آدمی کا جو غصہ ہوتا ہے وہ غیظ ہوتا ہے، اور طاقتور کا جو غصہ ہوتا ہے وہ غضب ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ بھی نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بے طاقت نہیں بنایا، بھیجا ہے تو بڑی طاقتیں عطا فرما کر کے بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت یہ لفظ استعمال کرے، اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ۔ اب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی لکھا کہ اگر اندر ہو غصہ تو وہ غیظ ہوتا ہے، اور ظاہر ہو جائے تو پھر وہ غصہ نہیں رہتا، پھر وہ غضب بن جاتا ہے۔ الغرض بڑی بحثیں ہیں، لیکن جس حدیث شریف کا میں نے حوالہ دیا وہ ملاحظہ ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک غصہ وہ ہے جو آتا بھی جلدی ہے اور جاتا بھی جلدی ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک غصہ وہ ہے جو دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، آتا بھی دیر سے ہے اور جاتا بھی دیر سے ہے۔ پھر حضور علیہ السلام ایک غصہ وہ ہے جو جلدی آتا ہے لیکن جاتا دیر سے ہے۔ پھر حضور نے کہ ایک وہ غصہ ہے جو آتا بھی دیر سے ہے اور زائل فوراً ہو جاتا ہے، فوراً، دیر سے آئے لیکن زائل فوراً ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ بہترین شخص کون سا ہے تو میں محمد کی بات سنو کہ وہ شخص جس کو دیر سے غصہ آئے جلدی زائل ہو جائے وہ بڑا بہترین آدمی ہے نا۔ وہ اس کے اندر جو ہے وہ جلال کے جو جوہر ہیں وہ موجود ہیں۔ گویا اگر غیرت اور حمیت کے مقامات اس کے سامنے آئیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لیٹ جائے۔ اللہ سبحانہ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ڈالا ہے، لیکن وہ بہترین اس لیے ہے کہ جلدی وہ ان چیزوں کو بیدار نہیں ہونے دیتا، یہ اس کی گرفت میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آ بھی جائیں تو زائل جلدی ہو جاتا ہے۔ پھر رسول علیہ السلام نے انہی چار میں سے فرمایا بدترین آدمی میں تمہیں بتا دوں جو بہت
برا انسان ہے، بہت برا انسان ہے۔ فرمایا کہ جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور جاتا دیر سے ہے، یعنی آتا اس کو فوراً غصہ ہے لیکن جانے کا وہ نام نہیں لیتا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایسے شخص کو ناپسند فرمایا۔